اس آیت سے بعض مرتبہ مسلمان کچھ الگ بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں اور کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مسلمان کو اسلام پر عمل کرنا ہر حالت میں لازم ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ایسی صورت میں دین پر 100% عمل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے، لازم ہے۔ جہاں آپ اس میں کوتاہی کریں گے وہاں گنہگار ہوتے چلے جائیں گے۔ کافر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی پر بھروسہ کیا اور اس آدمی نے تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں دونوں کو مدینہ تک پہنچایا۔ کافر تھا، ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور نبی نے بھی اس پر بھروسہ کیا۔ 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں اس نے نبی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کافر آپ کو دھوکہ دے۔ آپ کو دنیا میں کفار پر بھی دنیاوی معاملات میں اعتماد کرنا پڑے گا، ان سے معاہدے کرنے پڑیں گے۔ کہ یہودیوں نے تو باقاعدہ نبیوں کو قتل کیا تھا، توحید کی دعوت دینے والے جو انبیاء تھے ان انبیاء کو قتل کیا تھا۔ آپ توحید کی دعوت دو گے، یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے، یہودیوں کے راستے پر چلنے والے جتنے صوفی ہیں، جتنے قبر پرست ہیں، جتنے کتاب و سنت کے مخالفین ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر توحید کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ کہیں علماء کا قتل کریں گے، کہیں مساجد پر حملے کریں گے، کہیں پر مساجد کی تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ تو یہ آپ کو طے کر لینا پڑے گا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہو اس راستے میں تکلیفوں پر صبر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ رمضان کا یہ مہینہ آہستہ آہستہ اب یہ ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے تک ہم چاند کے منتظر تھے، رمضان کی تیاری میں مصروف تھے کہ اب رمضان کا مہینہ آئے گا، اب رمضان کا مہینہ آئے گا۔ شعبان میں ہم نے اس کی تیاری کی تھی، رمضان کا مہینہ آ گیا، شروعات بھی ہو گئی، اب ایک ایک کر کے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اس مہینے کا جس طرح سے ہم انتظار کر رہے تھے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا صحیح استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سننا اور راتوں میں نمازوں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے اس کام میں کتنا مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، قرآن سننے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تقریباً 9 بجے سے پہلے ہم تراویح کے لیے کھڑے تھے اور قریب 10 بجے تک 1 گھنٹے سے زائد تسلسل کے ساتھ ہم قرآن سنتے ہوئے کھڑے ہیں۔ قرآن کی سماعت میں، قرآن کی چاشنی، اس کی محبت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1 گھنٹہ تسلسل کے ساتھ ایسے کھڑے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے قرآن پڑھنے اور سننے کا موقع دیا ہے، ورنہ رمضان کا مہینہ جس وقت آتا ہے ہمارے پاس
اس ملک میں جگہ جگہ پر، پڑوسی ملکوں میں بھی ایک عجیب و غریب حالات بن جاتے ہیں کہ لوگ ایک دن میں 10 پارے ختم کرتے ہیں، کوئی 15 پارے ایک دن میں ختم کر دیتا ہے، کوئی ایک دن میں 30 پارے بھی ختم کرتے ہیں۔ مسجد رحمان چیلا پورہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، چار مینار کے قریب میں ہے۔ تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے ہم نے وہاں تراویح پڑھائی تھی، اور تراویح کے بعد ہم جب وہاں سے نکلے گھر کی طرف جا رہے تھے تو خلوت کے قریب میں ایک فنکشن ہال ہے، وہاں ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی، حافظ صاحب کی پگڑی تھی اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت لباس، خوبصورت چہرہ، اور وہاں تراویح کا اچھا اہتمام تھا۔ فنکشن ہالوں میں عموماً لوگ ایسا کر رہے ہیں آج کل کہ شروع کے 3 دن 4 دن تراویح پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد تجارتی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں سے ہم گزر رہے تھے، روڈ پر ہم نے گاڑی روکی، یہ سنے کہ آخر یہ کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں۔ کھڑے رہے، رفتار اتنی زیادہ تھی، حافظ ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں پہچان پائے کہ وہ کون سے پارے میں ہیں اور کون سے سورے میں ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، اتنی رفتار۔ جیسے کہتے ہیں کیپسول والی ٹرین شروع ہونے والی ہے، یہ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے ہمارے انڈیا میں۔ ایسی رفتار سے اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں 2 دن میں 3 دن میں ختم کرنے کے لیے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل حدیثوں کو اللہ نے ایسی بری عادت سے بہت محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا تھا، ہمارے جو علماء کرام ہیں اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آج بھی 2025 میں اس دور میں بھی اس قوم کے اندر یہ برائی موجود ہے، اور ہم زمانے قدیم سے اس برائی سے محفوظ ہیں۔ اطمینان کے ساتھ نماز، اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود، اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں جو مزہ ہے وہ اس رفتار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کی دعوت تو ہمیں دینی ہے، دین اسلام تو لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے، لیکن کسی انسان کو پکڑ کر مجبور کر کے اسلام میں داخل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نہ کسی شخص کو ڈرا کر، دھمکا کر، تلوار دکھا کر، بندوق دکھا کر چلو اسلام قبول کر لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اس کی قرآن مجید نے اجازت نہیں دی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کافر کو اسلام میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں کرنا ہے۔ اس آیت سے بعض مرتبہ مسلمان کچھ الگ بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جیسے میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں اور کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مسلمان کو اسلام پر عمل کرنا ہر حالت میں لازم ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زبردستی نہیں ہے، اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ایسی صورت میں دین پر 100% عمل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے، لازم ہے۔ جہاں آپ اس میں کوتاہی کریں گے وہاں گنہگار ہوتے چلے جائیں گے۔ کافر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں بڑی محبت سے، احترام سے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو پکڑ کر لاتے ہیں،
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی، یہ دین کا، اسلام کا مخالف، جنگ کے میدان میں ایک جگہ پر یہ ہمیں مل گیا، ہمیں اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اس آدمی کو، کہا یہ آدمی تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کس کو پکڑ کر لائے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو اس آدمی کو نہیں جانتے، البتہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ آدمی شریر ہے، اسلام کے خلاف یہ کاروائیاں کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اپنی قوم بنو حنیفہ کا سردار ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے، تم نے اتنے بڑے آدمی کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ آدمی گرفتار ہو چکا تھا، مسجد نبوی کے ستون پر، ان ستون میں ان کو باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا، چونکہ پہلے قید خانہ نہیں ہوا کرتا تھا، جو بھی قیدی آتے تھے تو ان کو مسجد کے اندر رکھا جاتا تھا، الگ سے کہیں جیل نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر ہی، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو بھی قیدی ہوتا اس کو مسجد میں لا کے ستون سے باندھ دیتے تھے۔ اس شخص کو باندھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بن اثال اس شخص کا نام تھا، اپنے علاقے کے قبیلے کا سردار۔ آپ نے فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اچھا ہوں، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو میں تو قتل کا حقدار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دو گے تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ مجھے پکڑا گیا ہے، مجھے اگر قتل کر دیا گیا تو میں ہوں ایسا، کیونکہ میں نے وہ کام کیا ہے آپ لوگوں کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ ثمامہ اپنے قوم کے بڑے سردار ہیں، ذرا ان کی عزت کرنا، اس لیے کہ انزل الناس منازلہم، نبی کا قاعدہ ہے لوگوں کو ان کے مقام مرتبے کے حساب سے عزت دیا کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کا جو مقام ہے اس کے حساب سے اس کو عزت دینی ہے۔ اور یہ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کفر کی عزت کر رہے ہیں، عزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کا جو مقام ہے اس کی دلجوئی حاصل کرنا، اسے اسلام کے قریب کرنا، اسلام کے اخلاق اس کے سامنے ظاہر کرنا۔ آپ نے کہا کھانے پینے کا اچھا انتظام کرو، عزت کرو اس کی۔ صرف 3 دن، پہلے دن آپ نے ان سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، اس نے کہا اگر آپ قتل کر دو گے تو میں قتل کا حقدار ہوں، معاف کر دو گے تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ آپ خاموش اختیار کر گئے، چلے گئے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر کیوں باندھتے تھے ان قیدیوں کو؟ تاکہ مسلمان یہاں صبح شام مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار مشغول ہیں، یہ لوگ دیکھیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں، مسلمانوں کی عبادتیں کیسی ہیں، مسجد میں ہوتا کیا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے مسلمان اپنی مساجد میں غیر مسلمین کو بلاتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہمارے پاس ہماری مسجد میں ہوتا کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں پر کچھ الگ ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی یہاں پر، ضرورت ہی نہیں اس ٹریننگ کی، یہاں اس ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں جب وہ 3 دن تک انہوں نے قیام کیا، تیسرے دن جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو، 3 دن ہو گئے ہو، کیا حال ہے تمہارا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں آنے کے بعد سے؟ تو کہتے ہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، میں قیدی ہوں، اور قیدی کی سزا ایسے ہوتی ہے کہ عمومی طور پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یا تو آپ مجھے قتل کر دو گے یا چھوڑ دو گے، قتل کر دو گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہو، میں ہوں ایسا، لیکن اگر معاف کر دو گے تو میں احسان مند رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ بن اثال، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنت سے ایک بڑے آدمی کو پکڑ لایا تھا اور نبی نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا، نبی کا حکم تھا۔
وہ شخص مسجد سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نبی کے دربار میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے، جاؤ اپنے گھر کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں اچھا لگتا ہے۔ واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فابغض وجہک حب الوجوہ الی۔ قسم اللہ کی، آج سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، آپ سے ہمیں بہت نفرت تھی، لیکن اب دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ وما كان على الارض دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک حب الدین الی۔ اور آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا، لیکن اب سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا دین ہے۔ آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا شہر مدینہ تھا، لیکن آج سب سے زیادہ محبوب شہر یہی شہر ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس طرح سے اس کی تربیت کی، اس کا ذہن بدلا، اس کی سوچ بدلی، کہ وہ آدمی جو داعی سے، مبلغ سے، دین کی دعوت دینے والے سے نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں توحید کے داعی ہوتے ہیں، جس جگہ سے دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو اس جگہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، اس جگہ سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں جہاں توحید پر مسجد تعمیر کی جانے والی ہوتی ہے، لوگ باقاعدہ کہتے ہیں یہاں آپ مندر بناؤ، میدان بناؤ، فنا بناؤ، گارڈن بناؤ، لیکن یہ مسجد نہیں بننے دیں گے۔ کیوں کہ توحید سے نفرت ہے، جگہ سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن جیسے آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، پھر دیکھو کل امام کے پیچھے مصلیان کی جو تعداد نظر آئے گی، ان میں یہی لوگ موجود ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ کبھی مخالفت کیا کرتے تھے، پچھلی صفوں میں ہم دیکھیں ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ مسلمان ہو، دین کے داعی ہو، تو آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے دین کی دعوت دینی ہے۔ آج ہمارے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے غیر مسلم اسلام قبول کرنے سے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام پھیلتا کیوں نہیں ہے؟ کیا اسلام میں حقانیت نہیں ہے؟ اس زمانے میں جو اسلام جس تیزی سے پھیلتا تھا، آج کے زمانے میں کیا کتابوں کی کمی ہے؟ کیا لاؤڈ اسپیکر کی کمی ہے؟ یوٹیوب کی کمی ہے؟ فیس بک کی کمی ہے؟ بولنے والوں کی کمی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کی کمی ہے، ہمارے اخلاقی بگاڑ۔ مسلمانوں کا جو اخلاقی بگاڑ ہے، اسے دیکھ کر کافر اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے اخلاق والا بنائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر تقریباً 5 مرتبہ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ 5 ایسے واقعات ہیں اس میں جہاں باقاعدہ مردوں کو زندہ کیا گیا۔ ایک واقعہ تو ہم نے بیان کیا تھا بقرہ سے متعلق، تو کہیں انسان کو جو مر چکا تھا اسے زندہ کیا گیا، تو کہیں پر جانوروں کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا گیا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زندہ کرنے پر دوبارہ قادر ہے۔ جب جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، تو پھر تمہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے ایک پیغام یہ دے دیا۔
اور ساتھ میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہوں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو انہیں یہ بتا دیا گیا کہ ایسا نہ سمجھیں کہ تم جب مر جاؤ گے تمہاری ہڈیاں بکھر جائے گی، جسم بکھر جائے گا، ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ تو بھلا ایک آدمی کا جسم کہاں کہاں پھیلتا ہے؟ اگر کسی جگہ ایک انسان کو دفن کر دیا گیا، آج کے 100 سال کے بعد آپ دیکھیں، 200 سال بعد، 500 سال کے بعد، کیا وہ قبر اسی حالت میں رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ نہ جانے کب وہاں روڈ بن جائے گی، کب یہاں بلڈنگیں بن جائے گی، کب یہاں کھدائی ہوگی، کب یہاں سیلاب آئے گا، کب کیا ہوگا۔ پھر اس آدمی کے جسم سے جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ دنیا میں کہاں کہاں کس کس طرح سے پھیلے گی۔ اگر مٹی لے جا کر ادھر ادھر بلڈروں نے پھینک دیا تو وہ یہاں سے وہاں پھیلتی چلی جائے گی۔ تو کتنے انسان ایسے ہیں جن کے جسم کی اعضاء دنیا میں کہاں کہاں پھیلے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا، میں مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس پر؟ تمہیں یقین نہیں ہے کیسا ہوتا ہے؟ کہا یقین ہے، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یقین کیسے نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ لیکن آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے نا، ایک مرتبہ میں آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تب جب میں لوگوں کو بتاؤں گا تو بتاتے ہوئے میرے اندر اور اچھی طرح سے مضبوطی آئے، کیونکہ میں جب کوئی چیز دیکھ کر بولوں گا اور کوئی چیز بغیر دیکھے بولوں گا دونوں میں فرق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لیجئے، 4 پرندے لیجئے، اور پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو، کاٹ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، 4 پرندوں کے ٹکڑے کر دو، پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو۔ کسی کا ٹکڑا آپس میں سمجھ میں نہ آئے کس کا ٹکڑا کون سا ہے، اور پھر ان ٹکڑوں کو یہاں سامنے کے اطراف میں پہاڑوں پر پھینک دو۔ اب تم بھی اگر جمع کرنا چاہو ایک ایک پرندے کا ٹکڑا، تمہیں بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ ٹکڑا کون سے پرندے کا ہے، ایسے پھیلا دو، اور پھر اس کے بعد انہیں آواز دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان پرندوں کو، جن 4 پرندوں کو تم نے کاٹ کر ذبح کر کے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا تھا، اب انہیں آواز دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، دیکھنا وہ سارے کے سارے 4 پرندے اپنے اصلی جسم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی ہوا۔ ایک حصہ یہاں، دوسرا حصہ یہاں، تیسرا حصہ یہاں، یہ تینوں حصے آپس میں مل جاتے ہیں، مل کر وہ اصلی پرندہ اپنے جسم کے ساتھ تیار ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے جسم کے کئی حصے ہو جائیں گے، میرے جسم کے اعضاء نہ جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے، بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہو سکتا ہے جسم کا کچھ حصہ سمندر میں چلا گیا ہو سکتا ہے کہیں زمین میں بہت زیادہ اندر دفن ہو گیا ہو سکتا ہے ہمارے جسم کے کچھ اعضاء تو دیواروں میں کسی نے لگا دیا ہو، ایسے بھوسا بن گیا کہ لوگوں نے مٹی کے ساتھ دیواروں میں لیپ دیا ہو، بھلا یہ سب کیسے جمع ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان میں اور مضبوطی لانا چاہتے ہیں، اور جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے انہیں حقیقت میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جیب میں 500 روپیہ ہے، اگر میں نے یہ دے دیا تو جیب سے پیسہ 500 روپیہ ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا۔
یہ سوچ کر میں اپنے جیب سے پیسہ نہیں نکالتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں نے پیسہ نکالا اور دے دیا تو میں اپنے جیب میں پھر سے دیکھتا ہوں تو 500 روپیہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں میرے جیب میں 500 کی نوٹ تھی، میں نے نکالی، سامنے والے کو دے دی، اب دوبارہ اگر دیکھ رہا ہوں تو کیا موجود رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو جو تسلی دی ہے، جو پیغام دیا ہے اور جو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کو تم سمجھو کہ کس طرح سے تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خرچ کے ثواب کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ کہتے ہیں جیسے ایک کسان ایک دانہ لیتا ہے اور زمین میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ زمین کے اوپر دیکھیے، دانہ آپ کو دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا۔ دانہ زمین کے اندر چلا گیا، اوپر دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل رہا ہے، پھر اس کے اندر ٹہنیاں بن رہی ہیں، پھر ان ٹہنیوں میں جگہ جگہ دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ٹہنی جاتی ہے، اس کے دونوں طرف دانے لگے ہیں، ایک ٹہنی ایسے جا رہی ہے، اس کے دو طرف دانے لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی جا رہی ہے، اس پر بھی دانے لگے ہوئے ہیں۔ ایسی کئی ٹہنیاں ہیں، کئی بالیاں ہیں، اور کئی بالیوں پر باقاعدہ دانے دانے ہیں۔ یہ دانے آئے کہاں سے؟ وہ ایک دانہ جو ہماری نظروں سے غائب ہو گیا تھا، وہ 500 روپے کی نوٹ جو کچھ دیر کے لیے ہماری جیب سے غائب ہو گئی تھی، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن بعد میں اس نوٹ نے ہماری زندگی میں وہ برکت لائی، اس کا وہ فائدہ ہم کو سمجھ میں آیا۔ اللہ نے کہا تمہیں سمجھ میں ایسا نہیں آئے گا، تم نے تو زمین دیکھی ہوگی نا، کھیتی تم لوگوں نے کیا ہوگا، یہ تو تمہارے نظروں کے سامنے ہے، چلو میں تمہیں اس طرح سے سمجھاتا ہوں۔ تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، چلو میں تمہیں ایسے سمجھاتا ہوں۔ تو جو چیز غیر محسوس تھی، جو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، محسوس نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے محسوس کے ذریعے ہم کو سمجھا دیا کہ ایک دانہ آپ ڈال دو، غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ۔ تو اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دانے کے بعد اوپر 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں اوپر آتی ہیں، 7 ٹہنیاں اوپر کی طرف آتی ہیں، اور 7 میں سے ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو کتنے دانے ہو گئے؟ 100 دانے، 700 دانے۔ دانہ کتنا تھا؟ ایک دانہ، ایک دانے سے وہ بن گیا 700۔ مطلب اس طرح کے ہیں، جب تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، یہ بڑھتا ہے، وہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر پریکٹیکلی یہ بتا دیا کہ دیکھو جب اس کو تم سمجھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ گیہوں کا ایک دانہ لے لیجئے اور یہاں مسجد کے باہر ایک کونے میں ڈال دیجئے، کیا وہاں بالیاں آئے گی اس کی؟ نہیں آئے گی۔ آپ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی جا کے ڈال دیجئے، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ باقاعدہ اس کے لیے خاص زمین ہوگی، اس کے لیے موسم بھی چاہیے، خاص موسم بھی ہو، خاص زمین بھی ہو، اور اس زمین کی خاص کاشتکاری بھی ہو۔ زمین جیسی ہوگی، جیسے اس کا اہتمام ہوگا، اس جگہ اگر آپ دانہ ڈالو گے تب یہ فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے کسان باقاعدہ زمین بھی دیکھتا ہے، موسم بھی دیکھتا ہے، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہاں دانے ڈالتا ہے، ورنہ کہیں بھی کوئی بھی دانہ پھینکنے اور کہے کہ اب کھیتی ہو جائے گی، نہیں ہونے والی ایسی۔ یہاں پر یہ بھی پیغام دے دیا گیا ہے، آپ کہیں بھی خرچہ کرتے رہ جاؤ اور یہ سمجھو کہ مجھے اس کا فائدہ ملنا نہیں ملے گا، کہیں بھی دے دینے سے فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو باقاعدہ وہ دیکھنا ہے کیا واقعی وہ صحیح ہے،
جیسے یہ دیکھنا ہے کیا واقعی یہ زمین صحیح ہے، کیا یہ موسم مناسب ہے، ایسے ہی جہاں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ چلتے پھرتے کہیں بھی کوئی مانگ رہا ہے آپ نے نکالا دے دیا۔ آج کل تو کروڑپتی بھکاریوں کی کئی کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں۔ دینک بھاسکر والے نے ایک مرتبہ کروڑپتی بھکاری ایک عنوان بنایا تھا، اسی سے متعلق ہم نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا، کروڑپتی بھکاری، نوٹوں کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ایسا ایک عنوان ہم نے لکھا تھا ایک بھکاریوں سے متعلق، جمعہ میں خطبہ بھی دیا تھا ہم نے کہ کیسے لوگ بھیک مانگنے کو باقاعدہ مشغلہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو اپنا حلال کمایا ہوا پیسہ، محنت سے جمع کیا ہوا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہو۔ آپ کہیں بھی ایسا دے دینا چاہتے ہو، کہیں بھی آپ خرچ کر رہے ہو اور یہ سمجھو کہ میرے جیب سے چلا گیا، مجھے مطلب نہیں ہے وہ کہاں گیا کون لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنا بھی ہے اور کنہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم دیکھیں قرآن مجید نے کن کن لوگوں کو دینا ہے باقاعدہ ان کی صفات بھی بیان کر دی ہے۔ اس لیے اللہ کے راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال، اپنا قیمتی مال صحیح جگہ پر خرچ ہونا چاہیے، تبھی ہم کو اس کا ثواب ملے گا۔ اپنی دولت کو بیجا برباد نہ کریں، ادھر ادھر ضائع نہ کریں، غلط جگہوں پر یا دھوکے باز جگہوں پر اپنا مال برباد نہ کریں۔ خاص طور پر جب اپنا مال خرچ کرتے ہو تو کم سے کم اپنے اطراف میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہنیں ہیں، دوست احباب ہیں، جو قریبی لوگ ہیں ان کے درمیان دیکھیں، وہاں آپ خرچ کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعتاً ہم نے مستحقین میں خرچ کیا ہوا ہے۔ باہر روڈوں پہ چلتے پھرتے لائن لگانے والے لوگوں میں آپ خرچ کرو گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رحم میں، ماں کی کوکھ میں، اس کے پیٹ میں بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے، اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے، منی کے نطفے سے پھر وہ علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، اور کیسے اس کے اندر گوشت، پھر ہڈیاں، چمڑے، یہ جسم کے سارے اعضاء تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں رب کی نگاہ میں، رب کی نگرانی میں ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر کی یہ ساری چیزیں رب کی نگرانی میں ہو رہی ہیں، تو پیٹ کے باہر کی چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی نظروں سے، اللہ کے علم سے غائب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ تو بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ یہ سوچ لو کہ میں جہاں گناہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہوگا، یہ خوف ہوگا، تو ایسی صورت میں ہم ہمیشہ ہر جگہ گناہ کرنے سے باز رہیں گے، حتیٰ کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور وہاں بھی ہمیں یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے، تو وہاں ہماری زبان کا بھی ہم صحیح استعمال کریں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ یہود کے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ انبیاء کا قتل کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ نبی کون؟ نبی داعی، مبلغ، توحید کی دعوت دینے والے افراد، توحید کی دعوت دینے والے افراد کا وہ قتل کرتے تھے۔ کچھ دنوں پہلے جب افغانستان کے اندر علماء اہل حدیث کا قتل کیا گیا، سلسلے وار 100 سے زائد علماء کا قتل ہوا، اور سینکڑوں علماء جیل کے سلاخوں میں آج بھی موجود ہیں، جسے ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ جتنی اہل حدیث کی مساجد ہیں ساری مسجدیں بند ہو گئی،
ایک مسجد بھی کھلی ہوئی نہیں ہے۔ اہل حدیث کے جتنے مدارس ہیں تمام مدارس پر تالے لگا دیے گئے ہیں، صرف 2 مسجدیں اور 2 مدرسے کھلے ہیں، ایک شیعوں کے اور دوسرے دیوبندیوں کے، بس ان دونوں کے علاوہ کوئی مسجد نہ کھلی ہے نہ کوئی مدرسہ کھلا ہے۔ جتنے علماء ہیں یا تو شیعہ علماء ہیں یا تو دیوبندی علماء ہیں، ان دونوں کو پورے ملک میں گھوم پھر کر جس طرح سے من سے چاہے وہ آزادی سے رہ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، انہیں کوئی پابندی نہیں ہے طالبان کی حکومت نے۔ یہ خبریں جب ہم سنتے ہیں ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے تو باقاعدہ نبیوں کو قتل کیا تھا، توحید کی دعوت دینے والے جو انبیاء تھے ان انبیاء کو قتل کیا تھا، تو اس طرح سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ توحید کی دعوت دو گے دنیا میں اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ توحید کی دعوت دو گے، یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے، یہودیوں کے راستے پر چلنے والے جتنے صوفی ہیں، جتنے قبر پرست ہیں، جتنے کتاب و سنت کے مخالفین ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر توحید کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ کہیں علماء کا قتل کریں گے، کہیں مساجد پر حملے کریں گے، کہیں پر مساجد کی تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ تو یہ آپ کو طے کر لینا پڑے گا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہو اس راستے میں تکلیفوں پر صبر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس راستے پر صبر کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ جب قوم کے نیک لوگوں نے اپنے ہی برے لوگوں کو منع کیا کہ نبیوں کو کیوں قتل کر رہے ہو، تو ان لوگوں نے ان نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ جو نبیوں کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے یہود انہیں بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے قتل کرنا، نبیوں کو قتل کرنا توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر توحید کی دعوت عام ہو جائے گی تو ہمارا جو منصب ہے، ہمارا جو عہدہ ہے، یہ سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں عقید توحید کی دعوت دیتے تھے تو بڑے بڑے سردار خاص طور پر ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے تھے وہ ایمان لاتے تھے۔ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، ولید بن عتبہ ہیں، عقبہ بن ابی معیط ہیں، یہ بڑے بڑے سردار ہیں۔ بھلا سرداروں کے دماغ میں گھستا کیوں نہیں ہے؟ جب ایک غریب آدمی سمجھ رہا ہے، ایک غلام آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے، ایک عورت کے سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ بڑے لوگ سرداروں کے دماغ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اسے آتا ہے ان کے بھی دماغ میں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، ان کی فرما برداری ہم نے کی، تو ہمارا جو سرداری کا جو مقام منصب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سرداری کے منصب اور اس کے مقام کی بنا پر بھی لوگ حق بات کو قبول کرنے سے کتراتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ آخری مسئلہ، دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، کیا ایک مسلمان کسی کافر سے تعلقات رکھ سکتا ہے؟ کسی کافر سے دوستی کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بار بار لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، خاص طور پر جب بہت سے مسلمان عربوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اردو اخبارات والے، ہمارے یہاں کے علماء جب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں، کویت میں یا امارات میں یورپ کے بادشاہ لوگ، وہاں کے صدر، وہاں کے بڑے بڑے عہدیداران آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھو وہ کافروں سے دوستی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ فلاں عرب ملکوں کے دوست کون ہیں؟ تو کہتے ہیں یورپ فلاں بڑے ملکوں سے وہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسے کافر ملکوں سے یا ان کے بادشاہوں سے، ان کے وزراء سے یا ہمارے پڑوس میں رہنے والے کافر سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی وضاحت یہاں فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر
آپ کافرین کو دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جب ہم لفظ ولی استعمال کرتے ہیں ہمارے اپنے میدان میں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ولی یعنی اللہ کا بہت قریبی انسان، ہم اسی کو ولی کہتے ہیں، بہت نیک انسان جو اللہ کا قریبی ہوگا وہ ولی ہوگا۔ تو یہاں ولی کا مطلب کہ آپ دل سے گہرا دوست نہ بناؤ، مومنین کے مقابلے میں کافروں سے دلی دوستی نہ کرو، یہ مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولیاء نہ بناؤ ان کو، اور پھر کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اللہ یہ کہ اگر آپ کو وہاں پر کسی چیز سے بچنا ہو، اپنی حفاظت کرنی ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو آپ نے کس شخص پر بھروسہ کیا تھا؟ کون تھا وہ شخص جس پر آپ نے بھروسہ کر کے کہا تھا کہ آپ مجھے کفار مکہ کی نظروں سے چھپا کر مدینے تک پہنچاؤ؟ اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن اریقط، عبداللہ بن اریقط، اور یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ کافر تھا، مکے کا ہی باشندہ تھا۔ دنیا کی ضروریات کے حساب سے آپ ان کفار سے تعلقات رکھ سکتے ہو، ان سے لین دین بھی کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ معاوضہ دیا اور ان کو رازدار بنایا کہ 3 دن کے بعد یہ 2 سواریاں لے کر غار ثور کے پاس آ جانا اور وہاں سے مدینے تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے، ہمیں ایک راستہ معلوم ہے جو سیدھا راستہ بڑی روڈ ہے، بڑی روڈ ہم جانتے ہیں، اور اس بڑی روڈ پر تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس راستے سے اگر ہم جائیں گے تو پھنس جائیں گے، لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، لہذا تمہیں دوسرے ادھر ادھر کے راستے معلوم ہیں، دوسروں کو وہ راستے بہت کم پتہ ہے، لہذا تم ایمانداری کے ساتھ ہمیں وہ دوسرے راستوں سے مدینہ تک پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر بھروسہ کیا اور اس آدمی نے تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں دونوں کو مدینہ تک پہنچایا۔ کافر تھا، ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور نبی نے بھی اس پر بھروسہ کیا۔ تو اس طرح سے جبکہ نبی کو پکڑنے کے لیے جن لوگوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا وہ کافر تھے، وہ مکہ کے لوگ تھے، اور یہ بھی مکہ کا باشندہ تھا، یہ بھی کافر تھا، لیکن 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں اس نے نبی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کافر آپ کو دھوکہ دے، آپ کو دنیا میں کفار پر بھی دنیاوی معاملات میں اعتماد کرنا پڑے گا، ان سے معاہدے کرنے پڑیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی آپ نے مدینہ کے اطراف کے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے، امن کا معاہدہ، آپ امن سے رہو، ہم بھی امن سے رہتے ہیں، آپ کے اوپر ہم حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ مت کرو، آپ ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ باقاعدہ اس طرح سے یہودیوں سے معاہدے ہوئے تھے۔ تو دنیا کے اندر کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے، مجوسیوں سے، ہندوؤں سے، کسی سے بھی جو بھی اسلام مخالف لوگ ہیں ان سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان تعلقات میں ایسا نہ ہو کہ یہ تعلقات آپ کو اپنے دین سے دور کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ تعلقات آپ کو اسلام کا دشمن بنا دے، ایسا نہ ہو کہ یہ تعلقات آپ کو مسلمانوں کا دشمن بنا دے، ایسے تعلقات نہیں ہونے ہیں۔ آپ کو دنیاوی مفاد کے حساب سے ان سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے، اور بھی کئی جگہ پر موجود ہے، اور نبی کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔